اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی اریٰ سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ یوسف کا رکوع ہے اور پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام خود اللہ سے دعا کر کے اس گناہوں کی دلدل اور ظلم کے اس ماحول سے نکل کر جیل میں تشریف لے جاتے ہیں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے اس سے جیل زیادہ پسند ہے بنسبت یہ کہ جو یہ خواتین مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں۔ اب ایک طرف وہ مصر کا محلاتی سازشوں کا نظام جس میں جنسی بے رحمی اور ظلم اور ناانصافی کا ماحول تھا، وہاں سے نکل کر یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچتے ہیں جو دراصل وہاں کے مظلوم طبقات کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے سرداروں کے مظالم کے نتیجے میں جو لوگ جیل میں بند تھے، ایسے ماحول میں یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں اور جیل میں دعوت دیتے ہیں اس پروگرام کی جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، دعوت حنیفیت۔ اس جاری نظام کا انکار کرتے ہیں اور اپنے ابراہیمی تحریک کی اساس پر نظام کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور اس کا تسلسل واضح کرتے ہیں۔ اس طرح دعوت سے بہت سے نوجوان یوسف علیہ السلام نے تیار کر لیے، ایک پورا جد و جہد کا ماحول وہاں پر بن گیا۔ دو آدمی جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی تھی، ان میں سے ایک تو سولی چڑھ گیا اور ایک بادشاہ کا مقرب بن کر اسی طرح شراب پلانے لگا۔ اب کافی عرصے کے بعد 8-9 سال یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں۔ اس کے بعد مصر کا جو مجموعی مستقبل ہے اس کے بارے میں ایک خواب آتا ہے وہاں کے حکمران کو۔ انسانی معاشرے بھی اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں، ان کی بھی ایک روح ہے، ان کا بھی ایک ماحول اور ایک سوچ ہے، عملی نظام کے مختلف پہلو ہیں۔ جو آدمی جن امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، مسلمان ہو یا کافر، مستقبل کے بعض امور ان پر بسا اوقات منکشف ہو جاتے ہیں۔ عالم مثال کی طاقت و قوت کے ذریعے سے مستقبل بینی یہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر معاشرے میں
ہمیشہ سے انسانی اجتماع میں یہ خواہش رہی ہے کہ وہ مستقبل بینی کے لیے کوئی کردار ادا کرے، کوئی طبیعیاتی قوانین کے تحت مستقبل کے اندازے لگاتا ہے، کوئی فلکیاتی اور علم نجوم کے تحت مستقبل کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہے کہ کل ہمارا کیا ہوگا۔ فرد بھی، خاندان بھی، قومیں بھی، ممالک بھی، یہ انداز و اسلوب مجموعی طور پر انسانیت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام، ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی مستقبل کی بہت سی پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے بارے میں جو کچھ بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں انہیں واضح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ایک غزوہ سے واپسی پر، تو ابو ذر غفاری سے کہا کہ ذرا مدینہ کو دیکھو۔ جی میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ حذیفہ بن الیمان سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں مدینہ پر ایسے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے جیسے مواقع القطر، جہاں بارشیں ہوا کرتی ہیں اور وہ لوگ تمہارے گھروں کے اندر جذب ہو جاتی ہے بارش، ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں۔ تو مستقبل کی بہت سی پیشین گوئیاں ہیں۔ مستقبل کے حالات کا معلوم کرنا یہ ایک مستقل ایک علم ہے، اور اس علم کا بڑا گہرا تعلق عالم مثال کی طاقتوں اور قوتوں سے ہے۔ تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ، مسلم ہو یا غیر مسلم، بسا اوقات مستقبل کی کوئی جھلک دکھا دیتا ہے۔ تو مصر کا حکمران، اس کو یہ خواب دکھایا گیا جو آئندہ اس کے ساتھ اس کے ملک اور ریاست کے اندر معاملات طے پانے ہیں، اور مسلسل ایک دن نہیں 3 دن تک اس کو یہ خواب آتا رہا۔ خواب بڑا عجیب و غریب ہے، قرآن حکیم نے اس خواب کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ وقال الملک، بادشاہ سلامت نے دربار لگایا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں بڑی موٹی تازی پلی ہوئی، یأکلہن 7 عجاف، ان 7 گایوں کو جو موٹی اچھی اور بہترین پلی ہوئی ہیں، ان کو دبلی پتلی 7 گائیں ہیں، عجاف ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، کمزور ترین ہیں، اور یہ کمزور ترین گائے ان اچھی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے، جو دنیا کے قوانین اور ضابطے ہیں، کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھائے۔ ایک طرف مریل سی گائیں ہیں اور ایک طرف بڑی موٹی تازی گائیں ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو موٹی گائے، جو طاقتور ہے، وہ کمزور کو کھا جائے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، عجیب خواب ہے کہ وہ پتلی اور دبلی گائیں جو ہیں وہ اچھی پلی ہوئی موٹی گایوں کو کھا گئی۔ دوسری طرف ایک اور منظرنامہ ہے جو بادشاہ سلامت کو نظر آیا، کیا کہ 7 سنبلات خضر، 7 بالیاں ہیں اچھی ہری بھری، گندم کی 7 بالیاں ہیں، بڑا موٹا ان کے اندر سٹا ہے اور اس میں بڑی اچھی گندم موجود ہے، سرسبز اور شاداب ہے۔ اور دوسری طرف وہ اخرى یابسات، دوسری طرف بڑی مریل سی گندم اور بہت جو اس کا سٹا ہے وہ بہت ہی کمزور، دبلا پتلا، خشک بالکل، جس میں دانے نہیں ہوتے۔ تو فصل خراب ہو جائے تو کاشتکار جانتا ہے کہ وہ فصل اس کے اندر دانہ ہی نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے۔ تو ایک طرف سرسبز اور بہت اچھے دانے ہیں، اور وہ بھی 7 ہیں، اور 7 ہی خشک بالیاں ہیں۔ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ گایوں میں تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ دبلی گائیں اسے کھا رہی ہیں، اور یہاں بھی 7 سرسبز پودے دکھائے گئے ہیں اور 7 خشک جس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ درباریوں سے اس نے کہا، یا ایھا الملا افتونی فی رؤیایا، اے درباریوں میرے خواب کی مجھے تعبیر دو، فتویٰ دو، افتونی مجھے فتویٰ دو، تعبیر دو میرے اس خواب کے بارے میں۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو اور واقعتاً تم
تعبیرات کے ماہر ہو تو اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ ہر دربار کے اندر نجومی، جوتشی، جیسا جیسا وہاں جس ملت پر وہ نظام قائم ہوتا ہے اس ملت کے افراد جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، خاص طور پر مستقبل شناسی کے لیے ایک اسی طرح کے افراد باقاعدہ دربار کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان سے بھی، اور جو باقی وزرائے اعظم اور وزارتیں اور کابینہ کے تمام لوگ ہیں تمام سے کہا کہ بھی اپنا علم دوڑاؤ، جو طبیعیاتی علم یہاں پر موجود ہے یا علم نجوم سے متعلق تمہارے پاس معلومات ہے، اس کی روشنی میں اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ دنیا میں جو ملتیں ہیں مختلف، ان کے جو تذکرہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا ہے کہ یا تو علم نجوم کی اساس پر ہیں، فلکیاتی بنیادوں پر، کہ سیاروں کی اور ستاروں کی جو ذائچے ہیں اس کے مطابق وہ لوگ اپنا مملکت کا نظم و نسق چلاتے ہیں، ان کے خیال کے مطابق جو ستارہ کسی وقت اچھا اور سعد ہے تو اس کے مطابق کیا ہے، وہ اس گھڑی کو شبہ گھڑی کہتے ہیں، اور اگر جو کوئی ستارہ ان کے خیال کے مطابق کیا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، نحوست ہے اس کی، تو اس وقت وہ کام نہیں کرتے۔ یہی حال طبیعیاتی امور کا ہے کہ کرۂ ارض پر جو طبعی خواص ہیں، تجربات اور مشاہدات سے لوگوں کو معلوم ہوئے ہیں، یہ مادی تجربات ہیں، ان کی روشنی میں وہ مستقبل کے اندازے لگاتے ہیں۔ تو دونوں کو چیلنج کیا، گویا کہ جن کو دین کی اصطلاح میں یا نجومی کہا جاتا ہے یا مجوس کہا جاتا ہے، مجوس میں دونوں آ جاتے ہیں، کہ صابی بھی انہیں کہتے ہیں کہ جو علم نجوم کے ماہرین بھی ہیں اور طبیعیات کے ماہرین بھی ہیں، تو دونوں کے دونوں تم سب ملو، سر جوڑ کر بیٹھو اور اس خواب کی تعبیر دو۔ اب طبیعیاتی قوانین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، تعبیر بھی کسی قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ علم تعبیر رویا باقاعدہ ایک علم ہے، اور جو لوگ جس ملت سے وابستہ ہوتے ہیں اس ملت کے تناظر میں وہ خواب کی اس علم کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ طبیعیاتی علم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو طاقتور گائیں کمزور گایوں کو کھائیں گی، معاملہ الٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ خواب نہیں لگتا، خواب کی بھی دو دائرے ہیں، ایک یہ کہ رات کو کھانا زیادہ کھا لیا تو گندم غبار چڑھا تو ادھر ادھر کے خیالات، اضغاث و احلام جنہیں کہا جاتا ہے، محض پریشان خیالیاں، ایسے ہی وہم اور تصورات جو ہے اس کے مطابق چیزیں ہیں، اور ایک وہ جو سچا خواب ہے۔ تو ہر ملت کے اندر دونوں طرح کا پہلو ہوتا ہے، اس کے علم کے ماہرین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طبیعیاتی علم کے تحت یہ بات کسی صورت میں درست، یہ ہمارے علم کے مطابق محض پریشان خیالی ہے۔ بادشاہ صاحب نے کوئی روٹی زیادہ کھا لی ہے تو اس طرح کے الٹے سیدھے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح علم نجوم کی روشنی میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم نجوم کا دائرہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ جو طاقتور ہے وہی کمزور کے اوپر غالب آتا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ کمزور جو ہے وہ طاقتور پر غالب آ جائے، کمزور گائیں طاقتور گایوں کو کھا جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ طبقاتی نظام جہاں بھی ہوتا ہے سرمایہ پرستی کا، تو وہ سب اصول انہی مادی قوانین کے تحت آگے چلتے ہیں، کیونکہ جو جنگل کا قانون ہے کہ شیر بادشاہ ہے اور جو طاقتور ہے وہی بادشاہ ہے، باقی سارے اس کے غلام ہیں، تابع ہیں۔ تو اب ان دونوں علوم کے تناظر میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بہت زور لگایا انہوں نے۔ قالوا، کہنے لگے، اضغاث احلام، یہ خیال محض پریشان خیالی ہے، یہ کوئی خواب حقیقت میں سچا خواب نہیں ہے، یہ خیالی خواب ہے۔ خواب کے دو دائرے ہوتے ہیں، ایک واقعتاً مستقبل کا کوئی منظرنامہ آپ کے سامنے آ گیا ہے خواب میں، جسے سچا خواب کہتے ہیں، اور ایک دن بھر میں جو خیالات انسان کے سامنے آتے ہیں وہی خیالات خواب کی صورت میں کیا ہے، رات کو آ جاتے ہیں۔ تو خیال سے پیدا ہونے والا خواب، اگرچہ دونوں کا دائرہ خیال سے ہوتا ہے علمی طور پر، لیکن دن بھر کے تمام جتنے مشاہدات اور خیالات ہیں، وہمیات ہیں، وہ سارے خواب کی صورت میں آ جائیں تو اس کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ خیالات کی بنیاد پر خیالی خواب ہے، اس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں،
اور وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ایسے خیالات اور وہمیات کی بنیاد پر جو خواب ہوتا ہے ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ ہم علم تعبیر رویا کے جس دائرے سے تعلق رکھتے ہیں اس دائرے میں تو یہ کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے علم میں ذائچے بنائے انہوں نے، ستاروں کی چالیں دیکھیں، سب کچھ کیا، لیکن ان کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ ایسے ہی جو مادی اور طبعی قوانین ہیں ان کو کیا ہے بڑا انہوں نے حساب کتاب لگایا، لیکن کوئی انہیں سمجھ نہیں آئی۔ اب خواب ایک دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، پریشان خیالی ایک دن ہو سکتی ہے اور دوسرے دن کوئی اور پریشان خیالی ہوگی نا، اگر بالفرض ہو، وہی کیوں؟ تو بادشاہ ہر دن کہتا ہے کہ بھئی اس خواب کی تعبیر بتلاؤ، تو اب پوری مملکت کو پریشان کر رکھا ہے کہ بھئی کوئی آدمی جو ہے وہ اس خواب کی تعبیر بتلائے۔ اسی موقع پر وقال الذی نجا منہما، وہ دو آدمی جن کو تعبیر بتلائی تھی یوسف علیہ السلام نے، ایک تو پھانسی چڑھ گیا، دوسرا وہاں اس کے ہاں شراب پلانے لگا۔ اب اس کو اتنے دنوں کے بعد بات یاد آئی، اس نے کہا اوہ ایک آدمی جیل کے اندر ہے، اس نے جو تعبیر بتلائی تھی وہ بالکل بڑی سچی اور پرفیکٹ تھی۔ تو اس نے کہا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک طویل مدت کے بعد اس کو بات یاد آئی، حالانکہ جیل سے چلتے وقت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ بھئی میرے مقدمے کی بات جو ہے بادشاہ کے سامنے کرنا کہ مجھے غلط مقدمے میں پھنسا کر یہاں جیل میں ڈال رکھا ہے۔ اب اسے یاد آیا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے خواب کی صحیح تعبیر بیان کی تھی، تو وہ کہنے لگا بادشاہ سے کہ انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر صحیح بتلاتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ مجھے ایک دفعہ جیل بھیجو، فارسلونی، مجھے وہاں بھیجو جیل میں، تاکہ میں اس آدمی سے ملاقات کر کے اس سے کیا ہے خواب معلوم کروں۔ چنانچہ اس کو جیل میں بھجوانے کا انتظام بادشاہ نے کیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اب 9 سال کے بعد یاد آ رہا ہے کہ یوسف تو بڑا سچا آدمی ہے، میرا یار ہے، میرا دوست ہے۔ اب کہاں سے دوستی اور کہاں سے یاری، 8-9 سال تو غائب رہا۔ اب وہاں کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے آدمی، افتنا فی 7 بقرات، ہمیں اس کے بارے میں تعبیر بتلاؤ کہ 7 گائیں ہیں موٹی، یاکلہن 7 عجاف، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ خواب کی جو پوری نوعیت تھی وہ اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کی۔ اور وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 بالیاں ہیں سرسبز اور شاداب تر و تازہ، اور وَأُخْرَ یابسات، اور 7 ہی ہیں خشک۔ اس خواب کی ہمیں تعبیر چاہیے، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹ کر لوگوں کے پاس جاؤں، اور لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ خواب کی یہ تعبیر ہے، اور تمہارے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی جس آدمی نے اتنی اونچی تعبیر دی ہے تو وہ ضرور اس سے ملاقات ہونی چاہیے۔ تو آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا، اور لوگوں کو اس پریشان ہے پوری ریاست کہ بھئی یہ بادشاہ کو یہ خواب آ رہے ہیں، تو یہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ تو کوئی بھی پوری ریاست میں اس بات کو بیان کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھ رہا، کوئی کہتا ہے پریشان خیالی کہ کچھ ہے کوئی کچھ ہے۔ تو پوری ریاست میں ایک ہیجان ہے مستقبل کے حوالے سے، بادشاہ کی طرف سے لوگوں کو اس بات کی بڑی چاہت ہے کہ یہ علم ہمیں معلوم ہو۔ انبیاء علیہم السلام اپنے دور کے علم کا توڑ پیدا کرتے ہیں، تبھی حکمرانی کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اس علم کے مقابلے میں زیادہ بہتر علم پیش کرتے ہیں، اور یہ آدم سے بات چلی آ رہی، جس کا علم بھی زیادہ بہتر، مضبوط، سائنٹیفک ہوگا وہی حکومت کرے گا، خلافت کا مستحق ہے۔ آدم پر جب اعتراض کیا تھا فرشتوں نے کہ یہ تو کیا ہے، دنیا میں تم اس کو خلیفہ بنا رہے ہو جو زمین میں فساد مچائے گا، تو وہاں بھی اللہ پاک نے دونوں کا مقابلہ کرایا تھا کہ چلو جی علم کی بات ہے، یہ اشیاء ہیں، ان کے نام بتاؤ، برتن کیا ہوتا ہے، گلاس کیا ہوتا ہے، کھانا پینا کیا ہوتا ہے، بھوک پیاس کیا ہوتی ہے، یہ بتلاؤ۔ تو وہاں بھی آدم کو جو فرشتوں پر فوقیت دی گئی خلافت کے حوالے سے، وہ صاف طور پر علم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو
طبیعی، کائناتی اور اس پورے وجود سے متعلق معلومات تھیں، اور انسان جو انہیں ایجاد و تقلید کے مادے سے تخلیق کر کے ایک یونیک نام دیتا ہے اور اس کا نظم و نسق قائم کرتا ہے، یہ جو انسان میں علمی اہلیت تھی اور علمی کمال تھا، اسی نے مستحق بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ ہونے کے حوالے سے۔ تو علمی کمال کی بنیاد پر ہی کام بنتا ہے۔ عمل وہ جو صحیح علم پر، جس کے پاس سائنٹیفک، جامع اور حقیقت پر مبنی علم ہوگا، وہ دنیا میں غالب ہوگا، یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ اسی طرح یہاں موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ سارے جادوگر جو جادوگری دکھانے آئے تھے، بہت بڑے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، فاضل اور علامہ شمار ہوتے تھے، جن کو فرعون بلا کر وہاں میدان میں لایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس علم کو شکست دی اور اس سے زیادہ طاقتور علم وہاں پر پیش کیا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کی حکومت اور ان کی طاقت، مستقبل میں بنی اسرائیل کی آزادی اور حکومت اور طاقت کا نظام قائم ہوا۔ ایسے ہی یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے پوری ریاست عاجز ہوئی ہے، اور وہ سوال کر رہی ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے، یہ جو خواب نظر آ رہا ہے، اس کی علمی بنیادیں کیا ہیں، کیا ہے یہ، اس کی حقیقت کیا ہے، جو روٹین سے ہٹ کر بات ہے۔ اب اس عقدے کو جو حل کرے گا، ظاہر ہے کہ اس کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، وہ آگے بڑھے گا، خود بخود لوگ اسے تسلیم کریں گے۔ بر عظیم پاک و ہند کے حوالے سے بھی صوفیاء کرام یہاں کے بر عظیم پاک و ہند کے، انہوں نے دین اسی طرح پھیلایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جب تک صوفیاء کی جد و جہد نہیں ہوئی تو حکمران کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ حکومت کا راستہ علم تصوف اور صوفیاء کی جد و جہد سے جڑا ہوا ہے۔ اشراقی نقطہ نظر سے جو یہاں علوم موجود تھے، جب تک ان کا توڑ نہیں کیا گیا، اور وہاں سے وہ بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، بابا فرید ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، حضرت داتا گنج بخش ہیں، علی ابن عثمان حجویری ہیں، یہ لوگ یہاں آئے اور یہاں جو روحانی کرتب علم نجوم اور طبیعیاتی قوانین کے تحت فلسفہ ویدانت میں بیان کیا جا رہا تھا، یہاں کے جوگی جو چیزیں دکھاتے تھے، تو ان صوفیاء نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دی، ان کے اس علم کا توڑ پیدا کیا، اس سے زیادہ بالا تر علم دیا، تب دین اسلام ہندوستان کے اندر پھیلا۔ خالی طاقت اور لڑائی سے محمود غزنوی ہو یا غوری ہو، وہ ہندوستان کو فتح نہیں کر سکے، تلوار کے زور پر صرف نہیں پھیلا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ صوفیاء کی جد و جہد کہ انہوں نے اپنے علم سے یہاں ہندوستان کے لوگوں کا جس علم پر اعتماد تھا، اس علم کو توڑا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے، جو پاک پتن میں وہاں کے جوگی کا مقابلہ کر کے اسی کو کیا ہے شکست دی، تو پھر اجودھن کے لوگوں نے بابا فرید کو مانا، تمام قبائل جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، کیونکہ علم اور طاقت کے بل بوتے پر ہی دنیا میں انقلابات آتے ہیں۔ اور جب یہاں خواجہ معین الدین اجمیری نے یہ ماحول پیدا کر دیا، تو پھر غوری آیا اور وہ دلی تک اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ممد و معاون بنی، اور پھر وہ افرادی قوت جو ہے اس کے ساتھ مل کر کامیابی کے مراحل اس نے طے کیے۔ تو اب یہاں یوسف علیہ السلام سے بھی وہ سوال کر رہے ہیں، پوری ریاست کا علم عاجز آ چکا ہے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بیان کرے، اور بادشاہ ہے کہ اس کو اصرار بھی ہے، اس کو خواب بار بار نظر آ رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کی علمی تعبیر کی جائے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بیان کر دی، تعبیر کے ساتھ اس کے جو نتائج ہیں اس سے نمٹنے کی تدبیر بھی بیان کر دی، اور پھر جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے اس میں کامیابی کی خوشخبری بھی سنا دی۔ تو تعبیر، تدبیر اور تبشیر، تینوں چیزیں یوسف علیہ السلام نے بیک وقت بیان کر دی۔ یعنی جہاں علم کی طلب اور تڑپ موجود ہو، لوگ پریشان حال ہوں، تو وہاں اہل علم کا کام ہے کہ علم سے متعلق جتنے بھی اس کے علمی اور عملی نتائج اور ثمرات آنے ہیں انہیں بیان کریں، اسے واضح کریں، تاکہ طلب موجود ہے تو اب جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ بالکل
ان کے ذہنوں میں فٹ ہو جائے گا، ان کے عمل کے اندر ضرور آئے گا۔ تو اب یہاں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ جی صرف تعبیر بتلا دیتے، نہیں، پورا پلان جو ہے اگلے 15 سال میں جو کچھ ہونا تھا اس ریاست کے ساتھ، اس 15 سالہ جو اقتصادی منصوبہ ہے اس پورے کو یوسف علیہ السلام نے کھول کر بیان کر دیا کہ اس خواب کا مطلب مستقبل کے اس مصر کے 15 سال کے اندر جو صورتحال پیش آنی ہے اس کا یہ ہے، یہ تعبیر ہے اور یہ تدبیر اختیار کرنا تم خود، اور پھر یہ خوشخبری بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال تک خوب جم کر کاشت کرو گے، دأبا مسلسل بھاری فصلیں اٹھاؤ گے، بارشیں ہوں گی، پانی کا نظام اچھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ زمینیں کاشت کی جائیں گی اور زیادہ سے زیادہ کیا پیداوار اٹھائی جائے گی، خوب 7 سال تک تم کاشت کرو گے۔ تزرعون، اب بڑی واضح سی بات تھی کہ گائے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور گائے تبھی سرسبز و شاداب اور موٹی تازی ہوتی ہے کہ جب فصلیں اچھی ہوں، اور فصل تب اچھی ہوتی ہے کہ جب وہ تر و تازہ بالیاں ہوں۔ اگر تر و تازہ بالیاں گندم اچھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گھاس پھوس چارہ وارہ جانوروں کے لیے بھی پورے طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب کا یہ پہلو، اس کا تعلق زراعت کے معاملات سے ہے، زراعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دیتے ہوئے بالکل ایک عقلی اور علمی بات کی کہ تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تک تم جم کر اچھی طرح کاشت کرو گے۔ اچھا، بڑی واضح سی بات ہے کہ اس کے اگلے جو 7 سال اس کے بعد آنے والے ہیں، گائیں دبلی پتلی نظر آ رہی ہیں اور بالیاں جو ہیں وہ خشک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 7 کا عدد یہاں بھی ہے اور 7 کا عدد یہاں بھی ہے تو 7 سال تو تمہاری کاشت جم کر ہے اور اچھی فصل اٹھانے کی ہے، اور 7 سال جو ہے وہ قحط سالی کے ہیں اور خشک سالی کے ہیں۔ تو اب پہلے تعبیر بتلائی اور پھر اس تعبیر سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ساتھ ہی، کہنے لگے فما حصدتم، جو کچھ تم اس فصل میں سے جو پیداوار جھاڑ اچھی ہوگی اس میں جو تم فصل کاٹو گے تو ایسے کرنا کہ فذروہ فی سنبلہ، اس کو انہی بالیوں کے اندر گندم کو رہنے دینا، صرف اتنی گندم نکالنا، الا قلیلا مما تأکلون، بہت تھوڑی، جتنی تمہارے اس یعنی 1 سال کے کھانے کی ضرورت ہے بس اتنی رکھنا، جو فاضل پیداوار ہے اسے بالیوں کے اندر ہی رکھنا۔ اور یہ اس لیے بتلایا کہ گندم اگر اپنی بالیوں میں ہو یا کوئی بھی مغز یا بیج اپنے اصل خول کے اندر ہو تو وہ کبھی خراب نہیں ہوتا جی، جب اس سے آپ نکالتے ہیں تو پھر کیڑا لگتا ہے۔ اللہ نے حفاظت کا ایسا نظام بنایا ہے کہ گندم اگر اپنی بالیوں کے اندر ہے، بادام اپنے خول کے اندر ہے، اسی طریقے سے چلغوزہ اپنے خول کے اندر ہے، تو اگر وہ اسی خول کے اندر محفوظ ہے یعنی اس میں آکسیجن کا گزر نہیں ہو رہا جی، اس کے اندر ہوائیں جو ہیں اس کے اندر اپنا بیکٹیریاز نہیں پھیلا رہی تو وہ خراب نہیں ہوگی۔ اور چونکہ ان تمام سے حفاظت کے لیے اللہ پاک نے پودے پر بھی یہی کام کیا ہے کہ گندم کے دانے پر اثر انداز نہ ہو، بالیوں کے اندر محفوظ رہے۔ آج جو چیزوں میں کیڑا لگ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ نہیں ہے، بڑی وجہ وہ سپرے ہے اور وہ تمام کیمیکلز ہیں کہ جو ان تمام خول اور ان کی جو اوپر حفاظتی نظام ہے اس کو جب آپ تباہ کرتے ہیں نام نہاد بچانے کے نام پر اس کے اندر یہ خرابی پیدا کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ورنہ نیچرل جو ہے اللہ پاک کا یہ بنیادی ضابطہ اور قانون اللہ پاک نے حفاظتی نظام بنایا ہے، ہر خول کسی مغز اور کسی دانے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حفاظتی نظام یہ ہے کہ باہر سے کوئی بیکٹیریا اس میں داخل نہیں ہوتا۔ تو فما حصدتم، جتنی تم گندم کاٹو تو فذروہ فی سنبلہ، اسے اس کی بالی کے اندر رہنے دینا، صرف الا قلیلا مما تاکلون، بہت تھوڑا سا اس میں سے بھوسے سے الگ کرنا جتنا تم نے کھانا ہو، بس روز کا روز ایسے کر لو۔ یہ تو 7 سال وہ ہیں جس میں خوشحالی ہوگی اور خوب وافر پیداوار ہوگی۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد،
اس کے بعد پھر 7 بڑے سخت سال آئیں گے۔ یہ جو 7 دبلی پتلی گائیں ہیں اور اسی طرح 7 بالیاں ہیں خشک، یہ بتلا رہی ہیں کہ فصل نہیں ہوگی، کاشت کرو گے بالیاں خشک ہوں گی، مری ہوئی گندم ہوگی، اس میں کچھ نہیں نکلے گا۔ ہاں جی، اسی طریقے سے اب چونکہ جب خشک سالی ہے، سبزہ نہیں اگ رہا، تو گایوں نے موٹا ہونا ہے یا دبلا ہونا ہے؟ تو ظاہر گائیں دبلی ہوں گی۔ اب گائیں دبلی ہیں، انہیں باقی تو رکھنا ہے نا، زندہ رکھنا ہے، انسان ہے اس کرۂ ارض پر، انہیں زندہ رکھنا ہے۔ تو جو فاضل پیداوار پہلے 7 سال میں آپ نے جمع کی ہوئی ہے اور اس کے جو جانوروں کا بھوسا تم نے رکھا ہوا ہے، ہاں جی، تو وہ اگلے 7 سال تم اسے استعمال میں لاؤ گے۔ یہ مطلب ہے دبلی گایوں کا ان موٹی گایوں کو کھانا، اور یہ مطلب ہے کہ وہ جب گندم نہیں ہوگی تو وہ گندم تم استعمال کرو گے۔ تو یہ اب آپ دیکھیے کہ عقلی اور شعوری بنیادوں پر اس خواب میں کوئی لمبی چوڑی منطق نہیں ہے، ہاں جی، یہاں اس میں کوئی روحانیت کا کوئی کمال کی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو عام آدمی نہ سمجھ سکے۔ عالم مثال کی طاقتوں اور قوتوں اور مستقبل کے تناظر میں یوسف علیہ السلام نے جو بات لوگوں کے سامنے بیان کی وہ ایسی تھی کہ جو فوراً بادشاہ سمیت پوری ریاست کے تمام لوگوں کے، اور وہ جو علم کے بڑے بڑے وہاں موٹے تازے جادوگر اور ہاں جی وہاں مشیر اور وزیر تھے، وہ سارے کے سارے چکرا گئے کہ یہ ہاں جی بالکل پرفیکٹ جو ہے تعبیر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ کہا کہ 7 سال ہو گئے، یاکلن ما قدمتم لہن، اب ان 7 سالوں میں تم وہ گندم جو پہلے 7 سال میں تم نے ہر سال کے اعتبار سے محفوظ کی ہے تو اس میں سے کھانا ہے، صرف آخری سال میں الا قلیلا مما تحسنون، صرف تھوڑا سا اتنی گندم بچانی ہے کہ جو اگلے سال بیج میں استعمال ہو جائے، کیونکہ اگلی فصلیں اور اگلے سال جب بیج تم کاشت کرو گے تو اب خواب کے اندر تو اگلی بات نہیں ہے، خواب تو یہاں پر مکمل ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اگلی بات بیان کی کہ چونکہ 7 کا عدد ہے، کہ 7 کے عدد میں 7 دبلی گائیں ہیں اور 7 ہی کیا ہیں، ہاں جی بالیاں خشک ہیں، تو ضرور 8واں سال جو ہوگا وہ خشک سالی کا نہیں ہوگا، اور جب 7 سال تک یہاں کا غذائی مواد ہاں جی وہ رکا ہوا ہے حالات کی وجہ سے، تو پھر جو فصل ہوگی وہ بہت ہی کیا ہے، وہ ساری زمین کی توانائیاں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ جی بڑی بہت اونچا جھاڑ ہوگا، بڑی خوشحالی ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ثم یأتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد ایک اور سال آئے گا، 15واں سال، فیہ یغاث الناس، اس میں خوب لوگوں پر بارش برسے گی، جی جو بنائے ہوئے ڈیم ہیں وہ بھر جائیں گے، نہریں جاری ہو جائیں گی، پانی خوب وافر مقدار میں ہوگا، اور وفیہ یعصرون، اور پھر اسی ہاں جی بارش کی وجہ سے فصل ہوں گی، پھل فروٹ ہوں گے، ہاں جی تو اور اسی سے تم رس نچوڑو گے۔ تعبیر لانے والا جو ہے، تعبیر مانگنے والا چونکہ ساقی ہے تو ظاہر ہے 7 سال تک جب فصل ہی نہیں ہوگی تو انگوروں سے شراب کیا نکالے گا وہ، تو اسی کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا کہ پھر ان 15ویں سال میں تم اس میں سے کیا ہے رس نچوڑو گے اور پیو گے، کھاؤ گے پیو گے باقی تمام چیزیں۔ تو یہ 15 سالہ ایک اقتصادی منصوبہ کہ مستقبل میں یہ کچھ ہونے والا ہے تمہاری ریاست میں، یہ خواب کی صحیح تعبیر ہے۔ اب یہ خواب اپنے تمام اجزاء کے ساتھ فٹ بیٹھ گیا، کوئی پہلو خواب کا جو بادشاہ کو نظر آ رہا ہے ہاں جی وہ فضول اور لغو نہیں ہے، اور عام عقلی انداز میں بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب مسئلہ سب سے بڑا درپیش یہ تھا کہ بھائی یہ 15 سال کا اس طرح کا منصوبہ کہ بہت زیادہ فصل ہو ایک عام طریقہ کاشت کے ذریعے سے، اور ایسی فصل ہو ڈبل کم از کم کہ جو اگلے 7 سال میں استعمال ہوتی رہے، یہ کرے گا کون؟ بڑے بڑے وزراء اور مشیر اور ملا اور مترف جو دربار میں جمع ہیں، جن کی علمی استعداد یہ ہے کہ وہ خواب سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور اس کی کوئی علمی توجیہ نہیں بیان کر سکتے، تو وہ عملاً کیا کام کریں گے؟ تو بادشاہ کو جیسے ہی یہ خواب کی تعبیر پہنچی تو وہ جناب اچھل پڑا، اس نے کہا اس بندے کو تو وہ تو بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، جس کے علم کا یہ کمال ہے تو اس کے عمل کا کیا کمال ہوگا، اس کو بلا کر لاؤ جلدی جلدی۔ جی
تو اس اگلے رکوع میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ یوسف کو بلانے کا حکم دیا، اور یوسف علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ بھائی یہ بات نہیں ہے، پہلے اس مقدمے کا فیصلہ کرو، یہاں میں مجرم ہوں یا میں کیا ہے پاک صاف ہوں، مجھ پر جھوٹا الزام جو خواتین کے حوالے سے لگایا گیا ہے، ہاں جی، تو پہلے اس مقدمے کی سماعت کر کے میری برات کا فیصلہ کرو، اس کے بعد اگلی باتیں ہوں گی۔ تو اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔